جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسب حلال کے حوالے سے مطلب جو ہاؤس وائفس ہیں جن کی ارننگ میں مطلب کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو ان کا کیا کردار ہے اس حوالے سے؟ اور جی بہت سیکنڈلی میں یہ خوشگوار۔ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مطلب ہم اپنی ارننگ کو کس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا پوائنٹ تو نہیں کہ ہماری ارننگ میں کچھ حرام شامل ہو رہا ہو؟ یہ احکامات ہمیں ڈیٹیل میں کہاں سے ہم مل سکتے ہیں ہمیں؟ جی سٹی مینشن کرتے ہیں آپ؟ کراچی۔ جزاک اللہ۔ علیکم۔ جی جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر دیکھیں، سب سے پہلا جو آپ نے سوال پوچھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو میں پہلے بھی ایک دو جگہ بیان کر چکا ہوں۔ تین بنیادی طور پر خواتین کو ارننگ سے منع نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کی ارننگ کے اعتبار سے کوئی ریسٹرکشن ہے شرعی اعتبار سے۔ لیکن بینگ اے وائف، اب ہم بات کر رہے ہیں پہلے یہاں سے، یعنی بینگ اے سسٹر، بینگ اے ڈاٹر، جو مسائل ہیں اس میں بعض اوقات اتنا مسائل پیش نہیں آتے، اور نہ وہاں پر ہمارے لیے کوئی خاص بہت زیادہ ان کے لیے وہاں پر ڈیوٹیز ہیں۔ لیکن بینگ اے وائف، جب خاتون وائف بن جاتی ہے، پارٹ آف فیملی بن جاتی ہے، فیملی یونٹری، جسے کہنا چاہیے کہ سسٹم کا ایک یونٹ ہے ابتدائی، کہ جو کہ یونٹری اسٹرکچر ہے سوسائٹی کا، اور خدا اس کو بہت شدت سے چاہتا ہے کہ یہ باقی رہے اپنی تمام تر اسٹرینتھ کے ساتھ۔ خوب اس یونٹری اسٹرکچر میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد و خواتین کے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک ابتدائی طور پر ہے بالکل، جسے کہنا چاہیے آئیڈیل سچویشنز میں، وائڈل سچویشن یہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس کا اوپر واجب کیا ہے دین نے نان و نفقہ اپنے اور اپنے بیوی اور بچوں کا واجب کیا باقاعدہ۔ یہ واجب کرنا ہے، ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ مرد کما کے لائے اور اپنے گھر والوں، اپنے بیوی اور بچوں کی ضرورت پورا کرے۔ خاتون کو یہاں پر یہ ریلیکسیشن دینے کے بعد خداوند کریم بنیادی طور پہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی گھرداری، اچھا شوہرداری، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بچوں کی اچھی تربیت کی طرف۔ یعنی اگر خاتون کو آپ نے ذہنی طور پر اکنامک پرابلم سے باہر نکالا ہے اور آپ نے اس کو اس طرف متوجہ کیا کہ بھائی یو آر ریلیکس ناؤ، اب تمہاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، میک کمفرٹیبل یور ہسبینڈ۔ آپ غور کریں، یعنی یہ جو ذمہ داری ہے اگر اس کا وزن کیا جانے لگے تو یہ شوہر کی ذمہ داری سے بہت زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ لہذا میں بار بار، یہ میری خواہش ہوتی کبھی کبھار کہ میں اپنی قوم کی ماں بیٹیوں خواتین کو یہ بات سمجھاؤں کہ بھائی اصل آپ لوگ ہو، یعنی آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے خدا نے اس کارخانہ تخلیق میں جو مقام اور حیثیت خواتین کو دی ہے وہ مردوں کو نہیں دی ہے۔ اور اگر یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے، یعنی آپ کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ یار آئی ایم اسٹینڈنگ، میں کہاں کھڑی ہوں، خدا کے بعد زمین کے اوپر میری کیا حیثیت ہے۔ مثلا مثال ایک بات ہے نا کہ اگر مثال ایک بندے کو آپ مثلا امام کا نائب بنا دیں، فرض کریں امام اس کو کہیں بھائی تم میرے نائب ہو، وہ کس قدر خوش ہوگا نا، اس کو کتنی فیلنگ ہوگی کہ یار مجھے امام نے اپنا نائب، مجھے کتنا، اب سوچیں نا ہم کیا کہیں گے، یار اس کو تو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے، اس کو امام نے اپنا نائب بنایا، یعنی اس کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اب چاہے اس کی دنیاوی حیثیت کوئی نہ ہو، لیکن امام کا نائب ہونا کنسیڈر کریں، یعنی اس طرح کی حیثیت ہے خواتین کی۔ یہ ہم بھی سمجھتے ہیں جی انہوں نے گھر میں رہنا ہے، یہ یوں ہے فلاں، نہ بابا، اصل تخلیقی سسٹم، پوری سوسائٹی، پورے معاشرے، پورے دین، تربیت، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی سسٹمیٹکلی اگر دیکھا جائے تو ربیانی کا جو میجر پورشن ہے وہ ماں کے پاس ہے، لہذا ذمہ داری۔ اب اس ذمہ داری کے اگینسٹ خدا کیا چاہتا ہے کہ اس کو اکنامک کنڈیشنز اور ان تمام چیزوں سے فری کرے، اور یہاں اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہو۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہتا آپ آج سوشولوجی کی کوئی کتاب اٹھا کے اس کے 2 صفحے کھولیں تو سوشولوجی کی ابتدائی طور پر آپ کو ملے گا کہ جی سوسائٹی کا جو یونٹ ہے وہ کیا ہے، فیملی، یعنی یہ وہ اینٹ ہے، اگر یہ اینٹ صحیح ہے، اس کو صحیح رکھا گیا ہے، اس کے اندر اسٹرینتھ ہے تو پورے گھر کے اندر اسٹرینتھ ہے۔ مثلا آپ گھر میں جب بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اینٹ اچھی لگنی چاہیے، کیوں؟ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، کیوں؟ اگر اینٹ ہی آپ کی جو ہے وہ گلی ہوئی ہو، کمزور ہو، تو آپ جتنا باقی مٹیریل آپ بہترین دنیا کا سیمنٹ لا کے لگا دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اینٹ ہے، یونٹ ہے جس نے اس کو اسٹرینتھ دینا ہے۔ تو یہ جو اسٹرینتھ ہے آنی ہے اس کے اندر، وہ خواتین نے ایجاد کرنی ہے۔ تو اب آپ خود کنسیڈر کر لیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دے آر۔
اس امپورٹنس کے پیش نظر ٹیکنیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ خواتین کے ذمے اس کو نہیں لگاتا، لیکن گیٹ بند نہیں کرتا. اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو مینیج کرتی ہے، مینیج کرنے کے بعد ان امور کو نقصان پہنچائے بغیر وہ کوئی ارننگ کرتی ہے تو دین اس کی اجازت دیتا ہے. اور اگر وہ اپنے فیملی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے شوہر کے سپورٹیو اس میں رول کرتی ہے تو اس کا اجر و ثواب یقیناً بہت زیادہ ہے. دوسرا سوال سوری میرے ذہن سے نکل گیا، آپ نے کیا کہا تھا، اگر ریپیٹ کر دیں پلیز. سوری، یاد آ گیا. لمٹس جو ہے کہ کیا وٹ ور دا لمٹس، تو لمٹس جو ہیں حلال اور حرام کی سمجھنے کے لیے تمام جتنی بھی توضیع المسائل ہیں ان کے اندر جہاں احکام عبادی ختم ہوتے ہیں اس کے آگے احکام معاملات شروع ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم اپنے نماز روزہ کے لیے ان کتابوں سے رجوع کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنی اقتصادی اکنامک لائف کے اندر بھی اجمالی طور پر کم از کم آپ دیکھیں گے تو ہی آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ حلال اور حرام کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں پر ہے. بہت زیادہ چیزیں اس طریقے سے پیچیدہ نہیں ہے، لیکن ایگزیکٹلی جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ہاں ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنے اور سمجھنے اور کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس چیز سے بچا کے مردوں کو اس طرف زیادہ دھکیل رہے کہ تم نے چونکہ بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو تم جا کے سمجھو اور پڑھو، دیکھو کہ وہاں پہ کیا مسائل ہے. جی السلام علیکم.